وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے. اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. حاضرین جمعہ، میں نے سورہ تحریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ ذوالجلال کہتے ہیں اے لوگو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نار جہنم سے بچاؤ. یہ آیت مشہور ہے، تمام لوگوں کو یاد ہے. اسی آیت کی مناسبت سے میں آج آپ کے سامنے وہ کون سے اعمال ہیں جس کے کرنے سے ایک مسلمان نار جہنم میں داخل ہوگا. ایسا کہ آج ہم سنتے ہیں جنت میں لے جانے والا اعمال، نماز پڑھے تو ایک مسلمان جنت میں داخل ہوگا، روزہ رکھے تو جنت میں داخل ہوگا. یعنی کہ اسی طرح وہ کون سے اعمال ہیں جس کے کرنے سے نعوذ باللہ ایک مسلمان نار جہنم میں داخل ہوگا. ایک بات یاد رکھیں، کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا، اس میں کوئی کنفرم نہیں ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے اگر کسی کافر کا انتقال ہو جائے اس کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر ابشر بالنار، اسے جہنم کی خوشخبری دے دو، اسے کہو کہ کافر تو جہنم میں داخل ہونے والا. اگر کوئی مسلمان ہے تو اگر وہ کوئی برا عمل اس کے پاس ہے تو اس کے لیے دو چوائس،
ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر کے جنت میں داخلہ دے سکتے ہیں. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ دے دیں. دوسرا، ایسا مسلمان جس کے پاس گناہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو گناہ کا سزا دے. اللہ تعالیٰ اسے کیا کریں گے؟ جہنم میں ڈال دیں گے، اور جہنم میں جو نا عذاب پانے کے بعد اسے جہنم سے اٹھائیں گے. جنت اور جہنم کے درمیان ایک ندی ہوگی، اس ندی کا نام ماء الحیات، زندگی کا پانی. یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جہنم سے نکال کر ایک مسلمان کو اس پانی کے اندر ڈالیں گے. جب پانی کے اندر ڈال کے نکالیں گے، انسان پھر فریش ہو جائے گا، اچھی طریقے سے ہو جائے گا، اس کا جسم اچھا، ہڈی گوشت سب آ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ دیں گے. یعنی کہ میں آج آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ کیا کرنے سے ایک مسلمان چند دنوں کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے نار جہنم میں داخل ہوتا ہے. سب سے پہلے جہنم بڑی خطرناک چیز، یاد رکھیں، بڑی خطرناک چیز ہے جہنم. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اخوف آیہ فی القرآن، جہنم میں یعنی کہ قرآن میں سب سے خطرناک آیت کون سی ہے؟ جہنم والی آیت ہے. ایسا کہ ایک آیت جو ایک مسلمان کو ڈرا سکتی ہے قرآن میں، وہ کون سی؟ جہنم والی آیت ہے. وَاتَّقُوا النَّارَ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ نے کہا کہ مسلمانوں تم نار جہنم سے بچو، کیونکہ نار جہنم کافروں کے لیے اللہ نے بنایا ہے. بڑی خطرناک چیز. ابھی جہنم کیسی ہوگی اس کی ایک مثال آپ کے سامنے دوں گا. سورہ ملک آپ پڑھیے. سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ تفور. تفور کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے کہا کہ جس طرح کھانا ہوتا ہے، جیسا کہ پانی، گرم گرم پانی میں کھانا جو نا ابلتا ہے، جب پانی ابلنے لگتا ہے تو اس میں چاول ہوتا ہے، چاول بھی ابلتا ہے. اس طرح جہنمی جہنم میں ابلتے رہیں گے گرم کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک. جس طرح چاول گرم گرم پانی میں ابلتا ہے، اس طرح جہنمی جہنم میں ابلتے رہیں گے. یہ جہنم بڑا خطرناک چیز ہے. اللہ نے سورہ ملک کے اندر فرمایا کہ شہیق، جب جہنمی جہنم کو دیکھے گا تو جس طرح گدھا آواز کرتا ہے نا، اس طرح جہنمی آواز کرے گا. اتنا خطرناک ہے جہنم. اسی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رات میں جب سوتے تو بہت زیادہ روتے تھے. ان کی بیوی نے کہا کہ کیوں روتے ہی تم؟ انہوں نے کہا کہ مجھے جہنم یاد آ گیا. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جہنم کو یاد کرتے ہیں؟ دنیا کی لذتیں تو بہت زیادہ ہیں، کھانا پینا مزہ کرنا سب، لیکن جہنم کے بارے میں ہم میں سے کتنے لوگ جو جہنم کو یاد کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے جہنم کو یاد کر کے روئے ہیں ہم لوگ؟ کبھی ہم نے اللہ کے عذاب کو یاد کر کے ہم نے رویا ہے؟ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ عین غضت عین بکت فی جوف اللیل من خشیت اللہ عز وجل. اگر آپ رات کی تنہائی میں اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتے ہیں، اللہ آپ کو نار جہنم سے بچائے گا. رات کے 2 بجے 3 بجے آپ اٹھیے، جہنم کو یاد کر کے روجیے، قبر کو یاد کر کے رونا چاہیے. یہی تو اصل سلف تھے. یعنی کہ آج کے خطبے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنے سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہوا. سب سے پہلے شرک کرنے سے. ایک مسلمان بھی شرک کرتا ہے. ہم یہ مت سمجھو کہ ہم صحیح مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارا نام عبداللہ ہے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. نہیں، ایک مسلمان بھی شرک کرتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. مسلمانوں کی میجارٹی کیا ہے؟ مشرک ہے. مسلمانوں کی میجارٹی، قرآن میں اللہ نے کہا. کتنے لوگ ہیں جو تعویذ لگاتے ہیں؟ شرک نہیں ہے تعویذ. حدیث مشہور ہے، جو من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لگائی اس نے شرک کیا. حدیث مشہور ہے. جو قبروں پہ سجدہ کرنا شرک ہے، چادریں چڑھانا شرک ہے. کتنے ایسی برائیاں نعوذ باللہ. جیسے کہ اگر آپ آج کے ماحول میں اگر کہوں میں پب جی گیم جو بعض لوگ کھیلتے ہیں، نعوذ باللہ پب جی گیم ہے. اہل علم نے کہا، سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ ہے پب جی گیم کھیلنا بھی شرک ہے. کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، ایک لیول پار کرنے کے بعد آپ کو بت کے سامنے جھکنا ہے، پھر دوسرا لیول آپ کو ملے گا. مذاق میں بھی بت کے سامنے جھکنا شریعت میں جائز نہیں ہے، شرک ہے. آج ہمارے معاشرے میں، میں کافروں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے مسلمان، کئی ایسے مسلمان ہی جو کیا ہے شرک کرتی ہیں نعوذ باللہ. بلکہ کئی ایسے مسلمان ہم میں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ وہ نظم سنتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ کیا نظم میں بھی شرک ہو سکتا ہے؟ سعودی عرب کے ایک عالم دکتر صالح آل الشیخ کی کتاب المنظار، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ آج مسلمان نظم سنتے ہیں، اس میں نظم میں شرکیہ کلمہ ہے. شرکیہ کلمہ ہے نظم میں، نعوذ باللہ. ہم وہ سن کے خوش ہوتے ہیں، یہ بھی شرک والا کام ہے نا. یعنی کہ ہماری زندگی میں رتی برابر بھی شرک نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں، رتی برابر بھی. اگر شرک نہ ہو تو تب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس مسلمان کی وفات ہو شرک نہ کرتا ہو اللہ اسے جنت میں داخلہ دے گا۔ پہلا کام کیا ہے؟ شرک اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ شرک کرنے والا چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، شرک ایک معاف نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا عمل جس کی وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جان بوجھ کر نماز کو اس کے وقت کے بعد پڑھنا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن جان بوجھ کر، ظہر کی نماز ہے نا، مثال کے طور پر 3:30 تک ہے، جان بوجھ کر ایک انسان 4:30 بجے پڑھتا ہے ظہر کی نماز، جان بوجھ کر مغرب کی نماز 8:30 بجے 9 بجے پڑھتا ہے، جان بوجھ کر ہمیشہ۔ کئی لوگ IT کمپنی میں ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، پیسے تو آپ کو ملتے ہیں، کیا عبادت بھی آپ کو وقت پہ ملتا ہے؟ کیا آپ نماز بھی وقت پہ پڑھتے ہیں؟ وہی اللہ نے کہا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے، نماز پڑھنے والا جہنم میں داخل ہوگا۔ کیسے نماز؟ وقت ہو چکا ہے، عصر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھتا ہے جان بوجھ کر، مغرب کے وقت میں عصر کی نماز پڑھتا ہے جان بوجھ کر، وہ بولتا ہے کہ کمپنی ہے، جاب ہے، IT کمپنی ہے، میں کیا کروں، میں جاب میں رہتا ہوں، میں کام میں رہتا ہوں، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا واجب ہے، اس کے وقت سے ہٹ کر اگر آپ پڑھیں گے نعوذ باللہ جہنم میں داخل ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھیں نماز وقت پہ پڑھنا ہر مسلمان کو جو ہے نا واجب ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کیا کرتی، فجر میں اٹھنے کے لیے 6 بجے الارم رکھتی، کیوں؟ کیونکہ میں 6 بجے اٹھ کے نہا فریش ہو کے مجھے جاب کو جانا ہے۔ نعوذ باللہ 6 بجے جو ہے نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ تو شرک ہو گیا نا۔ یہ وہ گناہ ہے جو ایک مسلمان کو جو ہے نا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بین الرجل والشرک ترک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والا مشرک ہے۔ قرآن میں اللہ نے حدیث میں فرمایا نماز چھوڑنے والا مشرک ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز وقت پہ پڑھتے ہیں، بلکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو الارم بھی جو نا 6 بجے 7 بجے رکھتی ہیں نماز کے بعد، نعوذ باللہ۔ دیکھیے یہ وہ عمل ہے جو ایک مسلمان کو جہنم تک لے کر جاتا ہے۔ تیسرا جو عمل جو ایک مسلمان کو جہنم تک لے کر جاتا ہے وہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ایسا کہ اگر آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے، 595 گرام چاندی ہے، اس پر 1 سال گزر گیا، آپ پر واجب ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر کوئی مسلمان، جیسا کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ شوہر نہیں کماتا ہے، بیوی کے پاس زیور ہے، کتنا 100 گرام زیور ہے، 100 گرام سونا ہے بیوی کے پاس، بیوی پر زکوٰۃ واجب ہو گیا۔ اگر شوہر نہیں بھی کماتا ہے لیکن بیوی کے پاس 85 گرام سے سونا زیادہ ہے تو بیوی پر زکوٰۃ واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں، عورتیں کیا کہتی ہیں، نہیں شوہر نکالے گا۔ اگر شوہر نہیں کمائے کیا کریں گے؟ بیوی پر واجب ہے کہ بیوی خود نکالے، بیوی خود جو ہے اپنے زیور سے زکوٰۃ نکالے۔ دیکھیے اگر کوئی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے یا نہیں نکالتی ہے کیا سزا ملے گا؟ اس زکوٰۃ کا جو مال ہے اللہ اس کو سانپ بنا دیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ سانپ بنا دیں گے۔ وہی سانپ ہمارے گلے میں جو ہے نا لپٹ کر رہے گا حشر کے میدان میں، نعوذ باللہ۔ یہی سانپ حشر کے میدان میں گلے میں لپٹ کر رہے گا، بلکہ یہی سانپ آپ کو جہنم تک لے کر جائے گا، نعوذ باللہ۔ دیکھیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا بھی جو ہے نا جہنم میں داخل ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ واجب ہے۔ یاد رکھیں مسلمان ہے، مرد ہے، بزنس کرتا ہے، اس کے پاس بھی اگر زکوٰۃ کا پیسہ 85 گرام سونا کے برابر پیسہ ہے، اس پر 1 سال گزر گیا تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ نہ دینے والا بھی جو نا جہنم میں داخل ہوگا۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے وہ سانپ بن کر وہ مال 50,000 سال حشر کے میدان میں سے ڈھستے رہے گا، ڈھستے رہے گا 50,000 سال۔ یہ تیسرا عمل ہے جو ایک مسلمان کو جہنم تک لے کر جاتا ہے۔ چوتھا جو عمل جو ایک مسلمان کو جہنم تک لے کر جاتا ہے وہ ہے کہ رشتہ داری قائم نہیں کرنا۔ حدیث مشہور ہے، لا يدخل الجنت قاطع رحم، جو رشتہ داری قائم نہیں کرتا وہ جہنم میں داخل ہوا، حدیث مشہور ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بھائی بہن سے نفرت کرتے ہیں، خاندان سے بات نہیں کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ رشتہ داری توڑنے والا جہنم میں داخل ہوا، حدیث مشہور ہے، حدیث مشہور ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ رشتہ داری قائم کریں گے کیا ملے گا؟ من احب ان یبسط له فی رزقه، اگر آپ رشتہ داری قائم کرتے ہی آپ کو 2 فائدہ ملے گا، آپ کی رزق زیادہ ملے گا، کمائی زیادہ ملے گی، رزق میں برکت ہوگا۔ دوسرا تزداد فی العمر، عمر میں زیادتی اللہ تعالیٰ دیں گے، آپ کی عمر اللہ تعالیٰ لمبی کریں گے،
اگر آپ رشتہ قائم کریں گے. لیکن وہی اگر مسلمان رشتہ قائم نہیں کرتا ہے, یہی مسلمان نعوذ باللہ نارے جہنم میں داخل ہوں گے. بلکہ آپ دیکھیں قرآن میں 3 مرتبہ, یہ 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ قرآن میں اللہ نے کہا جو رشتہ داری قائم نہیں کرتا ہے اس پر لعنت ہو, اس پر لعنت ہو, اس پر لعنت ہو. قرآن میں 3 مرتبہ اللہ نے کہا نعوذ باللہ. دیکھیے آج ہم میں لوگ کئی ایسی دین کی باتیں ہم سنتے ہیں, میں بھی سنتا ہوں, آپ بھی سنتے ہیں, کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ یہ چیز میں اور آپ سوچنا چاہیے. یاد رکھ, دین کی کئی حدیثیں ہم سنتے ہیں, کبھی ہمارے خلاف ہوتی ہے وہ, کبھی ہم خود وہ رشتہ داری توڑنے والے ہوتے ہیں, کبھی ہم خود گناہ کرنے والے ہوتے ہیں, کبھی ہم خود تعویذ لگانے والے ہوتے ہیں. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے میں برائی کو چھوڑ دوں گا؟ یعنی کہ دین کی جو بھی باتیں ہیں جب ایک مسلمان سنتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ سمعنا و اطعنا. صحابہ کیا تھے؟ دین کی باتیں سنتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے. منافق سمعنا و عصینا, منافق دین کی باتیں سنتا تھا, اس پر عمل نہیں کرتا تھا. ہم مسلمان ہوں گے یا منافق ہوں گے؟ میں اور آپ تمام لوگ ہم مسلمان, جب بھی کوئی حدیث سنے اس پر عمل کیجئے. کوئی حدیث ہمارے خلاف ہے, چلیے ہم جو ہے نا اس پر, جیسے آج تک ہم رشتہ قائم نہیں کرتے تھے, اس کے بعد ہم رشتہ قائم کریں گے انشاءاللہ. آج تک ہم جو گناہ کرتے اسے چھوڑ دیں گے. یعنی کہ رشتہ قائم نہ کرنے کی وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہوگا. 5واں وہ گناہ جو ایک مسلمان کو جہنم تک لے کر جائے گا وہ ہے ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑنا. سمجھو کہ یہ وہ برائی ہے جسے ہم جو نا برائی نہیں سمجھتے ہیں. آج فیشن بن چکا ہے, آج فیشن بن چکا ہے, یاد رکھ. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار, جو کپڑا ٹخنے سے نیچے رہے گا وہ انسان نار جہنم میں داخل ہوگا. یہاں میں اور آپ رکھ کر سوچئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھتے ہیں. یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری, ہر مسلمان. جبکہ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ ٹخنے سے نیچے رکھے, مرد ٹخنے سے اوپر رکھے. آج الٹا ہو چکا ہے, عورتیں ٹخنے سے اوپر رکھتی ہے, مرد ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھتا ہے, ان اللہ لا يحب المخیل, اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کریں گے. جیسا کہ اللہ محبت بھی نہیں کریں گے, صرف محبت نہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا یکلمہم, اللہ ان سے بات نہیں کریں گے. حشر کے میدان میں ایک ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھنے والا آئے گا, لا یکلمہم, اللہ اس سے بات نہیں کریں گے. کتنی بڑی محرومی. ولا یزکیہم, اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے. جو انسان ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑتا ہے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. تیسرا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اس کے لیے دردناک عذاب ہے. نعوذ باللہ, دردناک عذاب. جو انسان ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب. یہ کتنی مرتبہ, بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ نماز پڑھا رہے تھے, معلوم ہے نماز کی حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا. پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مسجد کے کنارے جو ہے بٹھا دیا گیا, کیونکہ خون بہ رہا تھا زخم کی وجہ سے, آخری وقت تھا. تو ایک انسان جو نا مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے, جب داخل ہوتا ہے دیکھتے کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھا ہے. ایسی حالت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو زخم ہے. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس شخص سے کہتے ہیں کہ ارفع ازارک, اے نوجوان تو کپڑا جو نا ٹخنے سے اوپر رکھ. ایسی حالت میں بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو نا لوگوں کو حکم دیتی ہیں کہ ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھنے کا. باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو یہ کہے اے میرے بیٹے تم کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھ. یہ باپ کی ذمہ داری ہے. کل اللہ تعالیٰ باپ سے پوچھے گا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں سے کہے اے میرے بیٹے تم کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھو. اپنی بیٹیوں سے بولو کہ میری بیٹی تم کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھو. یہ برائی ہے جو ایک مسلمان کو جہنم تک لے کر جاتی ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے بچائے. چوتھا, 5واں وہ برائی جس کی وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہوگا, سود کھانے والا. سود کھانے والا جہنم میں داخل ہوگا. بلکہ اسے چھوڑیے, سود کھانے والا اس دنیا میں جو مسلمان سود کھاتا ہے, چاہے وہ 1 روپے ہی کیوں نہ ہو, دیکھیں حرام ہوتا ہے, چاہے وہ لاکھ روپے ہو چاہے وہ 1 روپے ہو, حرام ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لعن اللہ آکل الربا, سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت, اللہ کی لعنت سے, اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے جو مسلمان سود کھاتا ہے. دیکھیں سود پہلی جو چیز ہے اس دنیا میں, سود کھانے والا اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے حشر کے میدان میں پاگل بن کے اٹھے گا قبر سے. جب قبر سے اٹھے گا جیسا کہ پاگل جیسا اس طرح اٹھے گا,
یتخبطہ الشیطان من المس، جیسا کہ کسی انسان کے اندر جب شیطان آ جاتا ہے تو کس طرح آواز کرنے لگتا ہے، کسی مسلمان کے اندر جن آ گئے تو کس طرح آواز کرتا ہے، اس طرح ایک مسلمان جو نا قبر سے اٹھے گا جو سود کھاتا تھا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سود کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ اچھا جہنم میں انگار کا عذاب ہوگا یہ تو معلوم ہے، لیکن اسے ایکسٹرا عذاب ہوگا، سود کھانے والوں کو ایکسٹرا عذاب۔ کیا عذاب ہے؟ خون کی ندی ہوگی جہنم میں، اس طرح ہمارے پاس پانی کی ندی ہوتی ہے، جہنم میں خون کی ندی ہوگی، اس ندی میں اللہ تعالیٰ سود کھانے والے کو اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ اور انسان یہاں اطراف فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ سود کھانے والا ندی کے کنارے آئے گا، ندی سے اترنے کے لیے فرشتے پتھر پھینک کر جنہوں سے پھر ندی کے بیچ میں کر دیں گے، پورا خون کا جیسا کہ بدبودار خون کا جو نا نالی ہوگی، اس میں ایک سود کھانے والا ہوگا، نعوذ باللہ۔ آج تک دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، جو مسلمان سود کھاتا ہے آج تک اللہ نے اسے مہلت دی ہے تو سدھر جاؤ، یاد رکھیں موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کے وقت کبھی اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیتے۔ فرعون اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھا، فرعون نے کیا کہا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ فرعون نے کیا کہا؟ رب موسیٰ و ہارون، اے اللہ تعالیٰ اب بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا۔ موت کے وقت فرعون ایمان لاتا ہے لیکن اس کا قبول نہیں ہوتا ہے، کیونکہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کوئی توبہ قبول نہیں کرتے۔ آج میرے اور آپ کے لیے موقع ہے، جو گناہ میرے اور آپ کرتے اس سے توبہ کریں، بلکہ بعض لوگ جو ہے نا غرغرہ کے وقت توبہ کرتے، جیسا کہ موت جب نکلتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا يقبل التوبہ ما لم يغرغر، حدیث میں غرغر، ایسا کہ موت کے وقت غرغر کرتا ہے انسان، اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتا ہے، اس وقت بھی نہیں۔ دیکھیے حرام رزق انسان جو ہے نا خود اپنی آپ کو جہنم تک لے کر جانے کا ذریعہ ہے، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے سود کھانے والا بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور جو عمل جس کی وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہوگا وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ عمل تو آج مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ کیا ہے؟ اسٹیٹس میں گانا رکھنا، یاد رکھیں، پھر بتاتا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ اسٹیٹس میں گانا رکھ کے لوگوں کو شیئر کرنا، اور گانا لوگوں کو شیئر کرنا، فلم لوگوں کو شیئر کرنا، کوئی اچھا گانا لوگوں کو اپنے دوستوں کو شیئر کرنا۔ یاد رکھیں قرآن میں اللہ نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو مسلمان لوگوں میں برائیوں کو شیئر کرتا ہے، جو مسلمان لوگوں میں گانا کو پہلاتا ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ اسے دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور قیامت کے دن بھی اللہ اسے عذاب دیں گے، نعوذ باللہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، بلکہ کالجز کے بچوں کا اگر آپ دیکھیں گے جوش میں ہوتے ہیں، کوئی اچھا فلم آیا خود بھی دیکھتے ہیں، دوسروں کو بھی شیئر کرتے ہیں، اے میرے دوستوں بھی دیکھ، نعوذ باللہ۔ گناہ کو اگر آپ گناہ کو شیئر کریں گے اللہ تعالیٰ نارے جہنم میں داخل کریں گے، یاد رکھیں۔ کوئی گانا دوسروں کو شیئر کرتے ہی اس وجہ سے بھی ایک مسلمان جہنم میں داخل ہوا۔ قرآن میں اللہ نے کہا کتنے لوگ ہم میں سے برائیوں کو لوگوں میں شیئر کرتے ہیں، گانا کو لوگوں میں شیئر کرتے ہیں، فلم کو لوگوں میں شیئر کرتے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ بولتے ہیں چل بھائی فلم دیکھیں گے، چل فلم دیکھیں گے، نعوذ باللہ۔ بلکہ اللہ نے کہا کہ ایسے مسلمان بھی جو نا جہنم میں داخل ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو عمل جس کی وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہوگا وہ ہے کہ نعمت آنے کے بعد اکڑنا، یاد رکھیں۔ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے، نعمت آنے کے بعد اکڑتا ہے۔ آج تک غریب تھا، ہاں غریب تھا، اب پیسہ آنے کے بعد گھمنڈ آتا ہے اس کے پاس، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آج تک آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی جو نا بڑا مقام آپ کے پاس نہیں تھا، کوئی ڈگری نہیں تھی، اچھا ڈگری حاصل کر لیا بس گھمنڈ آ گیا خاندان، ہاں میں بہت اچھا پڑھنے والا ہوں، گھمنڈ۔ نعمت کے بعد گھمنڈ ایک مسلمان کو جہنم تک لے کر جاتے۔ دلیل کیا ہے؟ قارون کا واقعہ ہے۔ قارون کو اللہ نے مال دیا تھا، اس نے کیا کیا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے کہا کہ اپنے ٹیلنٹ سے میں نے مال کمایا، نعمت ملی ساتھ میں گھمنڈ بھی آ گیا اس کے اندر۔ جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے گھمنڈ مت کرو، یاد رکھو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے اندر رتی برابر بھی تکبر ہو، رتی برابر بھی تکبر ہو، وہ انسان جہنم میں داخل ہوگا، وہ انسان جہنم میں داخل۔ اللہ نے آپ کو مال دیا الحمدللہ، تکبر مت کیجئے، گھمنڈ مت کیجئے۔ آپ کا گھر اچھا ہے الحمدللہ، گھمنڈ مت کیجئے۔ آپ کی گاڑی اچھی ہے الحمدللہ، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ البطر عند النعم، اگر کوئی مسلمان کو نعمت ملنے کے بعد گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہ مسلمان بھی نارے جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی وجہ سے ایک مسلمان نعمت کے وقت اللہ کے سامنے جھک جائے، بولے کہ الحمدللہ،
اور دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک، اے اللہ جو تو نے مجھے نعمت دی ہے وہ نعمت نہ چھین، تو یاد رکھے نعمت کے بعد نعمت نہ ختم ہونے کی وجہ سے یہ دعا ہے، بلکہ اللہ کے سامنے اور نمازوں کے اہتمام کیجئے، اور ذکر و اذکار کیجئے، اور تہجد، یعنی کہ جتنا آپ کے پاس نعمتیں ملتی ہیں آپ اتنا ہی اللہ کے دربار میں آ کر نوافل کا اہتمام کیجئے۔ کوئی اچھا پیسہ آپ کو مل گیا، آج اچھا جاب آپ کو مل گیا، چلو اتنا ہی نماز پڑھو، اتنا ہی نماز پڑھو، یعنی کہ گویا کہ آپ کے شوہر کے بعد اچھا گھر ہے، بیوی چاہیے کہ اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر نوافل کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے۔ اگر آپ کا پیسہ زیادہ ہے اتنا ہی زیادہ صدقہ و خیرات کریں، جتنی نعمت اتنا اللہ کا شکر بجا لائے، بلکہ قرآن میں اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، دنیا میں بہت کم بندے ہیں جو اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاتے ہیں، بہت کم بندے ہیں دنیا میں، قرآن میں اللہ نے بہت کم بندے، قلیل، بہت کم بندے ہیں جو اللہ کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، کیا ہم نے دین کی راہ میں اسے خرچ کیا؟ کتنے لوگ ہم میں سے ہی جن کو اللہ نے سب کو صلاحیتیں دی ہے، ہم دوسروں، یعنی کہ انسان جتنا ہو سکے جو دوسروں کے لیے مفید بنے، نعمتوں کا استعمال کرے دوسروں کے لیے۔ اسی طرح ایک اور جو عمل ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہوگا، بلکہ یہ سمجھتے کہ ہم عبادت ہے، یہ وہ عمل ہے جسے انسان عبادت سمجھ کے جو نہ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ انسان جہنم میں داخل ہوگا۔ کیا؟ وضو کرتا، وضو کرنا یاد رکھے، وضو کرتے ہیں ہم لوگ، وضو کر کے سیدھا مسجد کو آتی ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ 1 روپے کا جو کائن ہوتا ہے، اگر اتنا جگہ بھی اگر آپ نہیں بھیگا ہے تو وہ انسان نارے جہنم میں داخل ہو گیا تھا۔ اگر آپ کا اتنا حصہ 1 روپے کا کائن اتنا حصہ اگر آپ کے وضو کا اعضاء میں نہیں بھیگا ہے تو اتنا حصہ نارے جہنم میں داخل ہوگا، نعوذ باللہ۔ وضو کرنا کمال نہیں ہے، صحیح طور پر وضو کرنا کمال ہے، یاد رکھیں صحیح طور پر، پورے اطمینان، پورے۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں امام رکوع میں چل جاتا ہے، جلدی جلدی وضو کر کے جو ہے مسجد کو آتے، نہیں ایسا مت کرو، یاد رکھو امام وضو میں، امام رکوع میں ہے، سجدہ میں ہے، علیہ نے فرمایا کہ آپ جتنا خشوع خضوع سے وضو کریں گے اتنا دھیان کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھیں گے، یاد رکھو جتنا سکون کے ساتھ آپ وضو کریں گے اتنا سکون کے ساتھ نماز پڑھیے۔ جلدی جلدی وضو کر کے آتی، کبھی کیا ہوتا ہے کہ وضو کا اتنا اعضا نہیں بھیگتا ہے، کبھی ایک کائن اتنا پانی نہیں جاتا ہے، نعوذ باللہ وہ انسان جہنم میں داخل ہوگا، اتنا دور عذاب ہوگا، نعوذ باللہ۔ وضو اچھی طریقے سے کرنا واجب ہے۔ ابھی کبھی پیر ہم دھوتے ہی سیدھا پیر نہیں دھوکتا، بعض جگہ سوکھا رہتا ہے، ابھی نہیں، آپ کو اچھی طریقے سے پیر دھوجیے، اچھی طریقے سے ہاتھ دھونا چاہیے، اچھی طریقے سے فیس دھونا چاہیے، تب چل کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اسی وجہ سے انسان وضو بھی جو ہے نا بڑے احتیاط کے ساتھ وضو کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، کئی لوگ جن کو اولاد نہیں ہے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو صالح اولاد سے نوازے، لیکن کئی لوگ جن کو اولاد ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایک بیٹا کو لے کے پالتے ہیں، بالکل جائز ہے شریعت میں، اسے متبنی بولتے ہیں، شریعت میں متبنی بولتے ہیں۔ آپ کو اولاد نہیں ہے، آپ دوسروں کو بیٹے کے لے کے پالتے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز ہے، لیکن وہ بیٹا آپ کا نہیں ہے، یاد رکھیں وہ بیٹا آپ کا نہیں ہے۔ جیسے کہ جس کو لے کے آپ پالے اس کا نام محمد ہے، آپ جو ہے نا اس کو اسکول میں ایڈمیشن کرتی ہیں اور بولتی ہیں کہ محمد میرا بیٹا ہے، جبکہ آپ کا بیٹا نہیں ہو۔ اگر آپ کو اس کی شادی کرانا ہے محمد کی، آپ بولتی ہیں کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، محمد کی شادی نہیں، وہ آپ کا بیٹا نہیں۔ اگر آپ اس کو اپنا بیٹا بولتے ہیں، حدیث میں کیا ہے، من ادعا الی غیر ابی فلن یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا ایسا مسلمان جو دوسروں کی بیٹے کو اپنا بیٹا بولتا ہے، دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی بولتا ہے۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ محبت میں ہم اپنے خاندان والوں کو انہیں میرا بیٹا کی طرح، یہ جائز ہے، لیکن دوسروں کو بیٹے کو آپ پالتے ہی، جیسا کہ محمد کو آپ پالتے ہی، بولو کہ محمد فاروقی کا بیٹا ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، محمد میرا بیٹا نہیں ہے، یہ بولنا واجب ہے۔ بعض لوگ رخا میں لکھتے ہی محمد میرا بیٹا ہے، حالانکہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ آپ نے پالا ہے، سب کچھ آپ نے، لیکن آپ کا بیٹا نہیں ہو۔ اگر آپ بولتی کہ وہ میرا بیٹا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، جنت کی خوشبو 500 سال سے دور، ایسا کہ 500 سال دور سے جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن یہاں سے 500 سال دور اگر کوئی چیز ہے، یعنی کہ جنت اتنی دور ہے، یہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن جو انسان دوسروں کی بیٹی کو اپنا بیٹا بولتا ہے وہ انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، بلکہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے دوسروں کے بیٹے کو دوسروں کی بیٹا ہی بولنا چاہیے۔ یعنی کہ آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے، نارے جہنم سے
بچنے کے لیے، بلکہ کون ایک مسلمان جنت جہنم میں داخل ہوگا؟ کون سا مسلمان جہنم میں داخل ہوگا؟ سب سے پہلا شرک کرنے والا مسلمان، تعویذ لگانے والا مسلمان، قبروں میں سجدہ کرنے والا مسلمان نارے جہنم میں داخل ہوگا۔ دوسرا وہ مسلمان جو نماز کو اس کے وقت کے بعد پڑھتا ہے، جان بوجھ کر، بولتا ہے کہ IT کمپنی ہے کیا کرنا ہے مجھے، جان بوجھ کر جو ہے نا 4:30 بجے ظہر کی نماز پڑھتا ہے۔ نہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے تو معلوم، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ مسلمان بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ تیسرا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا مرد، نہ کرنے والی عورت، یہ بھی جہنم میں داخل ہوگی۔ چوتھا رشتہ داری قائم نہ کرنے والا، جو مسلمان رشتہ قائم نہیں کرتا ہے ایسے مسلمان بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ ہاں اگر کوئی سامنے والا ایسا ہے، ظالم ہے، آپ کم از کم سلام کرو، بس کم از کم سلام کرو۔ سلام کرنا بھی جو نا رشتہ داری میں شمار ہوتا ہے۔ اب آپ بولیں گے مصحف میں ملتا بھی ہوں لیکن مجھ پر ظلم کرتا ہے، نہیں، کم از کم آپ سلام کر کے جو ہے نا رشتہ قائم کرو۔ اسی طرح ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑنے والا یہ بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح سود کھانے والا بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح لوگوں میں برائیوں کو شیئر کرتا ہے، گناہ کو لوگوں میں شیئر کرتا ہے، فلم کو لوگوں میں شیئر کرتا ہے، یہ مسلمان بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح نعمت آنے کے بعد گھمنڈ کرنا، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں اتنا بڑا، گھمنڈ کرنا، یہ مسلمان بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح وضو کا اعضاء اگر صحیح طریقے سے اگر نہیں بکتا ہے وہ بھی جو ہے نا جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح دوسروں کے بیٹے کو اپنا بیٹا بولنا، یہ مسلمان بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نارے جہنم سے بچائے۔ جہنم سے بچنے کے لیے 3 مرتبہ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، اگر آپ 3 مرتبہ بولیں گے جہنم خود کہے گی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نارے جہنم سے بچا دے۔ اللہ تعالیٰ تمام ماؤں کو، تمام بہنوں کو، تمام مرد و عورتوں کو اللہ تعالیٰ نارے جہنم سے بچا دے۔ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔